الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام والصلاة علی ازکی المرسلین ومن تبعهم الى یوم الدین ثم اما بعد۔ آج ہمیں انشاءاللہ تعالی ایک ہی شعر پڑھنا ہے، لیکن اس سے ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے واقف ہو جائیں گے۔ علم حدیث میں جہاں صحیح حدیث ہے وہیں ضعیف حدیث بھی ہے، لیکن ان درمیان ایک اور کیٹیگری پھر بعد میں جو ہے رونما ہوئی۔ الحدیث الحسن ایسی حدیث تھی جو نہ ہی ضعیف تھی کہ اس کو مردود قرار دیا جائے، اور نہ ہی صحیح تھی، صحت کے ایسے درجے پر تھی اس کو کہا جائے کہ یہ تو اصح الصحاح ہے، تو صحیح حدیث میں سب سے بہتر ہے، نہ، یہ درمیان میں تھی۔ لہٰذا ایک اور کیٹیگری بنانا لازمی تھا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلی وہ شخصیت ہے جس نے حدیث حسن کو ایجاد کیا، ورنہ اس سے قبل کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے حدیث حسن، کیا وہ حدیث حسن کے بارے میں جانتے تھے، وہ حدیث حسن کو استعمال نہیں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب امام ترمذی نے کیا۔ حالانکہ اس دعوے میں بھی نظر ہے، یہ محل نظر ہے، یہ دعویٰ محل نظر ہے۔ کیوں محل نظر ہے؟ کیونکہ امام ترمذی سے پہلے بھی ائمہ تھے جنہوں نے حدیث حسن کی طرف اشارہ کیا یا اس کو استعمال کیا یا اس کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے نزدیک اس کو بولتے تھے، جن میں سر فہرست نام امام بخاری کے استاد علی بن المدینی کا ہے۔ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عبارات صریح ہے کہ وہ حسن کو استعمال کرتے تھے۔ ان کے بغیر بھی ائمہ ہیں جنہوں نے حدیث حسن کو استعمال کیا۔ اس کا مطلب حدیث حسن کوئی امام ترمذی کی خود کی اختراع، خود کا کوئی انوینشن نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی لوگ یعنی محدثین اس کا استعمال کرتے تھے۔ صحیح حدیث کی ایگزامپل ہم نے پچھلے درس میں نہیں دی، جو ہم آج دیں گے۔ حدیث صحیح کی ایگزامپل یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی، انہوں نے روایت کی کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا اپنی امت پر کہ ان کو مشقت ہو جاتی، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ یا مع کل صلاۃ، تو میں ان کو حکم دیتا تھا کہ جب آپ نماز پڑھو گے تب تک آپ مسواک کر لینا۔ یہ صحیح حدیث کی ایگزامپل ہے۔ اس میں امام بخاری نے من طریق الاعرج ایک امام ہے، تو ان کا نام عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج ہے، ابو داؤد، تو ان کی طریق سے انہوں نے اس حدیث کو لایا ہے۔ اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا اپنی امت پر کہ ان کو مشقت ہو جاتی، ان کو زیادہ کشمکش اور سٹرگل کرنی ہے، تو میں ان کو حکم دے دیتا کہ ہر کسی نماز کے ساتھ آپ مسواک کیجیے۔ سبحان اللہ، جو بھی سنت کو چھوڑتا ہے بلا کسی ریزن، بلا کسی وجہ، اور ایسی چیز میں پھر مبتلا وہ ہو جاتا ہے جو اچھی اس کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ مثلا یہی سواک، جو مسواک کو چھوڑ کر نئے ٹوتھ پیسٹ میں اپنا زور آزماتا ہے، مسواک کو چھوڑ کر جو نئے ٹوتھ پیسٹ گھر لاتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں ٹوتھ پیسٹ کرنا حرام ہے، لیکن جو سائیڈ ایفیکٹس اس میں ہیں وہ تو آپ ایزیلی ان سے بچ سکتے ہیں، اور پلس آپ سنت پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ جب ایک ہی تیر سے دو نشانے ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے تو یہ اولا اور بہتر تھا کہ آپ جو ہے سنت پر عمل کریں، سواک کو لے لیجئے، مسواک کو لے لیجئے، اور ان باقی ایسے پروڈکٹس کو جن میں اتنے سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کیمیکلز ہیں وغیرہ، ان سے اجتناب کرنا تھا۔ حدیث صحیح کا حکم کیا ہے؟ حدیث صحیح کا حکم یہ ہے انہ صالح للاحتجاج،
کہ حدیث صحیح سے ہم حجت پکڑ سکتے ہیں، صحیح حدیث ہے ہم اس کو بطور حجت لے سکتے ہیں، بطور دلیل لے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کیا ہر صحیح حدیث کو اس پر عمل کرنا ہے ویسے ہی جس طرح وہاں لکھا ہے؟ تھوڑا اس میں تفصیل ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے بالکل نہیں، اور یہ بھی نہیں کہیں گے ہاں بالکل، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم کہیں گے ان بٹوین ایک مسئلہ ہے، وہ ہے تفصیل۔ ہر سوال کا جواب ہاں اور نہ میں نہیں ہوتا، یہ قاعدہ لکھ لو، ہر سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، لیکن ہم یہاں ایک اور ٹاپک کے ساتھ اس وقت مشغول ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے علماء نے کہا ہے صحیح حدیث کو آپ اصول میں بھی لے سکتے ہو، فروع میں بھی لے سکتے ہو، عقائد میں بھی لے سکتے ہو، فقہی احکام میں لیکن وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ بل وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ بِالشُّرُوطِ، لیکن اس کے کچھ شروط بھی ہے، ضوابط بھی ہے کہ ان پر عمل آپ کیسے کرو گے۔ فار ایگزامپل بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں ظاہری تعارض ہے، لگتا ہے سیدھا یہ کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تعارض ہے، سیدھا لگ رہا ہے یہ حدیث مشرق کہہ رہی ہے، یہ حدیث مغرب کہہ رہی ہے، سیدھا لگ رہا ہے یہ تعارض ہے، یہ کنٹرڈکشن ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، یہ ظاہری نصوص ایسے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے بسا اوقات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جس کسی نے من کوئی بھی ہو، مس ذکرہ اپنی شرمگاہ، اپنی مخصوص جگہ کو اس نے چھوا، فلیتوضأ، اس کو چاہیے کہ وضو کرے، یہ حکم ہے، اور یہاں وہ حکم دے رہے ہیں کہ وضو کرو۔ جو ہی آپ نے عاقل بالغ نے، یا بلکہ آپ انسان ہو، آپ نے مس الذکر کیا، آپ نے مخصوص جگہ کو چھوا، خلاص فلیتوضأ، آپ وضو کیجئے۔ یہاں یہ فلیتوضأ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کس چیز سے؟ کہ جیسے ہی آپ نے شرمگاہ چھوئی، خلاص آپ کو وضو کرنا۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا گیا کہ شرمگاہ کے ساتھ اگر ہاتھ لگ جائے یا ایسے کچھ ہو جائے، معمولی ٹچ گو وغیرہ باقی چیزیں ہو جاتا ہے، انسان عمدن قصدن نہیں کرتا ہے ہر وقت، تو اس وقت انہوں نے کہا انما هو بضعۃ منک، اس دفعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بس تمہاری جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس میں وضو نہیں کرنا ہے، یہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں کیا وضو کرنا ہے، یہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، انما هو بضعۃ منک، یہ تو آپ کے جسم میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس طرح یہاں پہ ٹچ کیا یہ بھی آپ کا ایک پارٹ ہے، اسی طریقے سے آپ کا یہ ایک اور پارٹ ہے آپ کے جسم کا۔ یہاں لگتا ہے ظاہری تعارض، لیکن پھر علماء آتے ہیں، فقہاء آتے ہیں، جو مجتہدین ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اصول الفقہ پڑھا ہے۔ آج جتنے بھی آپ دیکھو گے سوشل میڈیا پر جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، ان کی اصل وجہ، جہاں کی بہت ساری ان کی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے اصول الفقہ بھی پڑھا نہیں ہے، کیونکہ اصول الفقہ اس کو بتاتا اذا امکن الجمع یستحیل الترجیح، کہ جب آپ کے پاس جمع کرنا ممکن ہے، آپ دونوں حدیث پر عمل کر سکتے ہو، دونوں آیات پر عمل کر سکتے ہو، یہ کہنا آپ کو کہاں زیبا دیتا تھا کہ آپ کہو ایک پر عمل کروں گا دوسرے پر عمل نہیں کروں گا، یا یہ کیسے آپ کہہ سکتے تھے ما کان ینبغی لک ان تقول ان ھذا ناسخ وھذا منسوخ، آپ کہتے یہ ناسخ ہے، اس نے پچھلے والے حکم کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، ایسا نہیں تھے۔ دیکھو فقہا نے یہاں کیا کیا، انہوں نے کہا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے، ہم دونوں حدیثوں پر عمل کریں گے، کیونکہ انہوں نے قواعد پڑھے تھے، قواعد فقہیہ پڑھے تھے، انہوں نے اصول الفقہ پڑھا تھا، قواعد فقہیہ بھی اور اصول الفقہ اس کو سمجھاتے ہیں، فقیہ کو، مجتہد کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اعمال النصوص اولا من اہمالها، اعمال النصوص اولا من اہمالها، کہ اگر آپ کے پاس نصوص ہیں ان کو اہمال کر دینا، بعض کو نیگلیکٹ کر دینا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ احکام ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ ان دنوں تھا رائج، آج کچھ نہیں ہے اس میں، نہیں، یہ اہمال ہے۔ اعمال النصوص اولا، ان نصوص کو اعمال کرنا، ایکٹیو رکھنا، اپنے حکم پر باقی رکھنا، اولا، یہ بہتر تھا، من اہمالها،
ان کو نیگلیکٹ کرنے سے، ان کو یہ کہنے سے یہ جیسے ڈسیبل ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل نہیں ہے، آج نہیں چلیں گی یہ احادیث، نعوذ باللہ اس قسم کی بہت ساری عبارات منکرین احادیث ان کے زبانوں پر رائج ہیں، چاہے وہ عرب کے ہیں چاہے وہ عجم کے ہیں۔ میں نے عرب کو بھی دیکھا ہے، بعض عرب کو جو اچھی عربی بولتے ہیں لیکن وہ وہاں سے منکرین حدیث ہوتے ہیں۔ تو اس سب سے کیا سمجھ آیا کہ فقہا جب یہ قواعد ذہن میں رکھتے ہیں پھر وہ ایک حکم جاری کرتے ہیں۔ حکم آج سے یہ ہے کہ جو بھی شخص بلا حائل، کوئی بھی پردہ نہ ہو، پھر اس نے شرمگاہ کو چھوا، پھر وضو کرنا ہے، اور اگر اس نے ایسے ہی چھوا اوپر سے تو کوئی وضو کرنا نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ من مس ذکرہ فلیتوضأ، اس پر بھی عمل ہوا، اور یہ جو دوسری حدیث ہے انما ہوا بضعۃ من، اس پر، ان دونوں پر عمل ہو گیا۔ یہ ہے علماء کا، یہ ہے فقہا کا فہم۔ اسی لیے صحیح حدیث جہاں مل جائے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ بسم اللہ پڑھیے آج۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی آواز آئی ہوگی اس میں، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے۔ ناظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آگے، والحسن المعروف ترکا وغدت رجالہ لا کالصحیح اشتہرت۔ والحسن المعروف ترکا وغدت رجالہ لا کالصحیح اشتہرت۔ والحسن، حسن ایسی حدیث کو کہتے ہیں، حسن کا ترجمہ ہم عمومی طور اپنی اردو زبان میں کر سکتے ہیں، حسن کہتے ہیں اچھے کو، حسن کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک جو ہوگا۔ کوئی آپ سے پوچھے گا کیف حالک مثلا، آپ کیسے ہیں، آپ کو کہا حسن، اچھا، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں طیب، ٹھیک ہوں، حسن بھی کہہ سکتے ہو، اچھا ہوں۔ اب حدیث کی تعریف یہ بیان کر رہے ہیں، حدیث حسن کس کو کہتے ہیں؟ والحسن، اور جہاں یہ اور آیا سمجھ لیجئے آگے پیچھے اور بھی کلام گزر چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے صحیح حدیث پر کلام گزر چکا ہے۔ والحسن، اور حسن حدیث اس کو کہتے ہیں، المعروف، جو معلوم ہے، مشہور ہے، اس کی معرفت ہے، پہچان ہے لوگوں کو، ترکن، یہ اصل میں ہے تورکن، فعولن کے وزن پر، لیکن آپ آگے دیکھو گے کہ علم العروض میں کیسے کیسے اوزان لانے ضروری پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے تورکن کو بھی بسا اوقات ترکن کرنا پڑتا ہے، ساکن لانا پڑتا ہے۔ وغدت، غدا یغدو ہوتا ہے اصل میں آنا، نکلنا، آنا یا نکلنا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم نے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طریقے سے، اس اسلوب میں، اس طریقے سے توکل کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا لازمی تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ضروری تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ مستحق تھا توکل کرنے کا، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ تعالیٰ اسی اسلوب سے، اسی اعتبار سے، اسی طریقے سے آپ کو رزق دیتا جس طرح وہ ایک پرندے کو دیتا ہے۔ کیوں؟ آگے کہا، کچھ میں ہے یغدو، کچھ میں ہے تغدو، تغدو خماسا وتروح بطانا، تغدو خماسا، کہ جب یہ پرندہ اس گھونسلے سے نکلتا ہے یہ خالی پیٹ ہوتا ہے، اس کے بچے بھی بسا اوقات رو رہے ہوتے ہیں خوراک کے لیے، خود بھی یہ خالی پیٹ ہوتا ہے، وتروح بطانا، لیکن جب یہ واپس آتا ہے تو بطانا، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، پورا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کبھی کبھار جو ہے وہ خوراک لے کر آتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ تغدو، نکلنا اصل میں، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں نکلنا، لیکن یہاں ہم غدت دیکھیں گے کس کو کہتے ہیں۔ غدت یعنی سارت، اور اس کے رجال جو ہوں گے، روات جو ہوں گے، نیریٹرز جو ہوں گے، وغدت رجالہ لا کالصحیح اشتہرت،
وہ صحیح حدیث کی طرح مشہور و معروف نہیں ہوں گے، معروف ہوں گے لیکن اتنے نہیں ہوں گے جس طرح کون ہے صحیح حدیث کے روات ہیں، جس طرح صحیح حدیث کے نیریٹرز مشہور و معروف ہیں۔ مثلا ابو ہریرہ، ان کو کون نہیں جانتا؟ نافع کو کون نہیں جانتا؟ امام مالک سے ہی شروع کیجئے، امام مالک کو کون نہیں جانتا؟ نافع کو کون نہیں جانتا؟ مولا ابن عمر، عبداللہ بن عمر کو کون نہیں جانتا؟ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس ساری چین کو کون نہیں جانتا؟ لہٰذا یہ صحیح حدیث ہے، اور یہاں ہمیں حسن پڑھنا ہے جو اس رتبے سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے۔ رجالہ، ہا کی جو یہ ضمیر ہے یہ حسن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں کہ ائمہ اسلام نے، حفاظ نے اس حدیث کی، حسن حدیث کی تعریف کیا بیان کی ہے۔ فقط عرفہ الخطابی، امام الخطابی نے، حافظ الخطابی نے اس کی تعریف جب بیان کی، کہا هو ما عرف مخرجہ، حسن حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں ما عرف مخرجہ، جو اس کی تخریج کرے گا، جو اس کو یہاں پر ہم کہیں گے اپنی کتاب میں لائے گا، عرف، اس کی پہچان ہوگی۔ مثلا امام بخاری اپنی صحیح میں کوئی حدیث لاتے ہیں، ہمیں امام بخاری کا پورا پتہ ہے۔ امام مسلم لاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کے بارے میں پورا ہمیں علم ہے۔ تو جب یہ مخرج جو اپنی حدیث لا رہا ہے کتاب میں، جب اس کے آتھر کے بارے میں پتہ ہے تو یہ اس کی ایک پہچان ہے۔ واشتہر رجالہ، اور اس کے نیریٹرز بھی بہت زیادہ مشہور ہوئے ہوں۔ وعلیہ مدار اکثر الحدیث، امام الخطابی نے، حافظ الخطابی نے یہ بھی کہا کہ اکثر احادیث کا دار و مدار حسن حدیث پر ہے، نہ کہ صحیح حدیث پر۔ یہ حافظ الخطابی کا کلام ہے۔ اور آگے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء، اور اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ یہ مقبول حدیث ہے، اس کو لیا جانا چاہیے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاء، اور عام فقہا بھی اس کو، اکثر فقہا بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ تھی حافظ الخطابی کی تعریف۔ کیوں حسن حدیث کے بارے میں اختلاف ہوا؟ کیونکہ بہت ائمہ نے جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے تعریف ہی مختلف کی، جس کی وجہ سے کل کو پھر ایک نے کہا حسن حدیث میں لوں گا، دوسرے نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا، وجہ ہے انہوں نے تعریف ہی ڈیفرنٹ کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کل حدیث یروی لا یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب، ہر کوئی حدیث جس کو روایت کیا جائے اور اس میں ایک ایسا راوی ہو لا یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب، اور اس کی سند میں، چین آف نیریٹرز میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جس کو تہمت لگائی گئی ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ حدیث حسن ہے۔ ولا یکون الحدیث شاذا، اوبویسلی بات ہے کہ شاذ حدیث نہیں ہونی چاہیے۔ شاذ کون سی حدیث ہے بتاؤ؟ اللہ اکبر، پاتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہترین۔ شاذ میں کیا ہوتا ہے؟ شذ انفرادہ، الگ ہونا۔ ایک شخص جو خود ثقہ ہے، بھروسے مند ہے، یا تو وہ ثقات کی بہت سارے اشخاص ایسے ہیں جو اسی کی طرح ثقہ ہیں لیکن ان سب کی مخالفت کر رہا ہے، ورنہ اوثق منہ، جس طرح آپ نے کہا جو اس سے بھی زیادہ ثقہ ہوتے ہیں، بھروسے کے لائق ہوتے ہیں حدیث کے بارے میں، ان کی مخالفت کرتا ہے، ایسے کو حدیث شاذ کہتے ہیں۔ یہ حدیث شاذ بھی نہ ہو تب اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو ہے حدیث حسن کہیں گے۔ وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، اور یہ صرف ایک ہی طریقے سے نہیں آنا چاہیے، صرف ایک ہی سند نہیں ہونی چاہیے امام ترمذی کے ہاں، بلکہ بہت ساری احادیث کے اینڈ پہ آپ دیکھو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جامع ترمذی پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ جامع ترمذی جب آپ پڑھو گے، امام ترمذی وہاں بہت سارے احادیث کے لاسٹ میں کہتا ہے حدیث غریب لا، یا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه، ہم اس حدیث کو نہیں پہچانتے ہیں سوائے اس طریقے سے، اس طریق یعنی اس چین آف نیریٹر سے، اس کی صرف یہی ایک ہی سند ہے بس، تو تبھی اس کو وہ کہتے ہیں بس اوقات یہ غریب حدیث ہے۔ سمجھ آیا؟ ہاں، تو شاذ حدیث نہیں ہونی چاہیے،
اور یروا من غیر وجہ، ایک وجہ سے یا ایک طریق سے زیادہ، ایک چین سے زیادہ چینز آف نیریشن اس کی ہونی چاہیے، فہو عندنا حدیث حسن، اور وہی جو ہے عندنا یعنی امام ترمذی کے ہاں اس کو ہی حدیث حسن کہیں گے۔ یہ تھوڑا اختلاف رہتا ہے، اور علماء کے بہت سارے جو ہے اس پر اعتراضات، انتقادات، نقد انہوں نے کیا ہے۔ امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کا جواب دیا، مقدمۃ ابن الصلاح میں امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جاء بتعریف آخر، انہوں نے ایک اور تعریف کی ہے۔ دیکھو بیقونیہ میں ہمارا مرحلہ ہے تعریفات کا، سمجھنا کہ ہوتا کیا ہے صحیح حدیث، وہ 5 شروع جو اس وقت بورڈ پر بھی لکھے ہیں نا، یا حسن حدیث، اس کے بعد ضعیف حدیث، ہوتا کیا ہے یہ سب، مرسل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کل کو پڑھیں گے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مراسیل، یہی مرسل حدیث قابل قبول ہے شافعیہ کے نزدیک۔ آپ کو پتہ نہیں ہے مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا یہاں اس وقت کام ہے تعریفات سمجھنا، ڈیفینیشن سمجھنا، ورنہ حسن حدیث کی بھی اقسام ہے آگے، حسن لغیرہ، حسن لذاتہ، اس کے آگے اقسام ہے، پھر بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی وفات 852، اب یاد رہا ہے 852 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جاء بتعریف آخر، انہوں نے ایک اور تعریف کی، کہا ہوا متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو، پہلی بات، بنقل العدل، اور جو اس کو نقل کر رہا ہے وہ عادل ہے، وہ اخلاق کے مروءت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، لیکن ایسا عدل ہے، ایسا عادل شخص ہے، بنقل العدل الذی خف ضبطہ، جس کی یادداشت کمزور ہے، ایسا عدل، یہ ایسا عادل راوی، الذی خف ضبطہ، الذی خف ضبطہ عن مثلہ، اور آگے تک ایسے ہی روات ہونے چاہیے، الی منتہا ہو، بالکل اینڈ تک ایسے ہی روات ہونے چاہیے، من غیر شذوذ ولا علہ، انہوں نے بھی، حافظ ابن حجر نے بھی کہا کہ شاذ اور معلول حدیث نہیں ہونی چاہیے، باقی ٹھیک ہے، اگر وہاں پر یادداشت میں تھوڑی کمی ہے، کمزوری ہے راوی کے، تو ہم اس کو کہیں گے حدیث حسن ہے۔ یہاں ڈفرینشیٹ ہوتا ہے نا صحیح حدیث اور حسن حدیث، صحیح حدیث میں اس کی یادداشت میں کمزوری نہیں ہوتی ہے، لیکن حسن میں ہوتی ہے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں یہاں، ٹھیک۔ میں نے آپ کو کیا کہا، حدیث حسن آگے بھی اس کی اقسام ہیں، حدیث حسن صحیح، حسن لغیرہ، حسن لذاتہ، تو اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے، پھر وہ کب بنتی ہے، انہوں نے کچھ لکھا بھی اس کے بارے میں، اما الحسن لغیرہ فہو الضعیف اذا تعددت طرقہ، جب حدیث حسن اس کے بہت سارے طرق آ جائیں، اس کو ہم حسن لغیرہ کہیں گے۔ لغیرہ مطلب یہ حسن ہے کسی دوسرے کی وجہ سے، ایک اور چین آئی، اس نے اس کو اور تقویت دے دی، سمجھ آیا؟ لیکن کچھ اشخاص، کچھ محدثین ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں 0+0 کتنا ہوتا ہے؟ 0، لہٰذا ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ یہ پھر دقیق بحث ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہونی چاہیے، اور وہ تب میں بیان کرتا جب ہم کم سے کم نزہۃ النظر پڑھ رہے ہوتے، کم سے کم الفیۃ العراقی پڑھ رہے ہوتے، کم سے کم کچھ بڑی یہاں پر ہمیں تعریف پڑھنی ہے۔ بہرحال اور بھی چیزیں ہیں، صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے اور بھی کہا ہے وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضَعْفِهِ فِسْقَ الرَّاوِي أَوْ كَذِبُهُ وغیرہ وغیرہ، وہ ہم چھوڑیں گے یہاں پر۔ تو جن اشخاص نے کہا کہ متصل سند ہونی چاہیے، ابھی ہم نے کہا نا، انہوں نے کہا متصل سند ہو، اس سے کیا کیا نکلا؟ اس سے مرسل حدیث نکلی، منقطع نکلی، معضل نکلی، بلکہ حدیث مدلس بھی نکلی، یہ چاروں نکلی، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں ان میں کہیں نہ کہیں انقطاع ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتے ہیں ان چاروں حدیث میں، وہ ہم آگے دیکھیں گے، وہ آگے سمجھ لو آپ چیپٹر سے آ رہے ہیں، تو یہ چاروں اس ڈیفینیشن سے باہر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہاں، غدت میں نے کہا تھا سارت، اس کے رجال سے یہاں مراد ہیں اس کے مخرجین، کچھ نے کہا روات، کچھ نے کہا مخرجین۔ مخرجین یعنی جو حدیث کی تخریج کریں، جو کتاب میں اپنی حدیث لائیں، رجالہ ای مخرجہ مشتہرۃ بالعدالۃ والضبط، کہ جو حدیث حسن کو لائے گا، جو اپنی کتاب میں اس کو لائے گا، رجالہ سے یہاں مراد ہے مخرجہ، نہ کہ
रिजालुहु या रुवातुहु, जबकि कुछ उलमा का कहना है रुवातुहु, लेकिन इन्होंने यहाँ लाया है मुखर्रिजूहु। एक होता है हदीस में जो नरेटर्स है, दूसरा है जो हदीस को अपनी किताब में ला रहा है, ऑथर है, वो होना चाहिए मुश्तहिर बिल अदाला, जो मारूफ हो कि ये आदिल और ज़ाबित रावी है, अगरचे ये सही हदीस से नीचे ही होता है। तो यही समझ हमें आया कि हदीस हसन ऐसी हदीस को कहते हैं सनद मुत्तसिल होती है, आदिल रावी होता है, लेकिन ज़ब्त में याददाश्त में कमी होती है, तभी उसको कभी वहम होता है, खबर ये उन किन हो उन, समझ आया, पता नहीं उन्होंने ये कहा कि वो कहा, इससे वो समझ आता है कि याददाश्त में थोड़ी कमज़ोरी है। लेकिन बहुत सारे सहाबा ताबीन आप देखोगे अमानतन, उतनी अमानत थी, वो कहते थे मुझे याद नहीं रहा कि उन्होंने फिर ये कहा कि वो कहा, ये उनकी अमानत थी, ये तरबियत थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हदीस हसन की जब इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं तो ये कहा है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने, उन्होंने एक रिवायत लाई है अन हुशैमिन अन यजीदा अन अब्दुर्रहमान अनिल बराई मरफूअन, यानी फिर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरफू मतलब जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, आगे उसका बयान आएगा मरफू हदीस का। उन्होंने क्या कहा, इन्नहु हक्कन अलल मुस्लिमीना अन यगतसिलू यौमल जुमुआ, हक है यानी वाजिब है, लाजिम है मुसलमानों पर कि वो जुमा के दिन क्या करें, गुस्ल करें। ये हदीस हसन की एग्जाम्पल है। ये किस हदीस की एग्जाम्पल है? हदीस हसन की एग्जाम्पल है। फ़हशीमुन, ये जो हशीम इसमें सबसे पहले आया, ज़ईफ़ुन है, ये ज़ईफ़ रावी है। क्यों है? वो थोड़ा अभी लितदलीस ही, वो तदलीस करता है। वो क्या होता है वो अभी हम आगे देखेंगे, मुदल्लस हदीस भी आगे आएगी, और जो करता है उसको मुदल्लिस कहते हैं, जो तदलीस करता है उसको क्या, तदलीस क्या होती है वगैरह वगैरह, वो हम आगे देखेंगे। लाकिन लम्मा ताबअहु अबू यहया अत्तैमी कान हसनन, ये हदीस तो बिल्कुल ज़ईफ़ थी, लेकिन जब मुताबात के तौर पर सपोर्ट करने के एतबार से अबू यहया अत्तैमी की एक और हदीस आई, कान हसनन, उस एतबार से ये हदीस हसन बन गई। ठीक है, ये इनका कहना है कि ऐसी हदीस को हसन लगैरी ही कहते हैं, कि कैसे एक और तरीक, एक और हदीस आता है, एक और चेन आती है, वो इसको सपोर्ट करके इसको ज़ईफ़ के दर्जे से ऊपर ले जाकर हसन लगैरी ही में पहुंचा देते हैं। ये इनका कहना है। मैंने साथ ही कहा कि बहुत से उलमा कहते हैं 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 1 नहीं होता है, तो ये उनका इस पर एतराज़ है। तो हदीस हसन का हुक्म क्या है उस पर हम इख्तिताम करेंगे। हदीस हसन का जो है हुक्म यही है कि ये है सालिह लिल इहतिजाज, इसको भी हुज्जत ले सकते हैं, बतौर दलील ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए यही शुरूत हैं जो सही हदीस पे, जैसे ही सही हदीस आई ज़रूरी नहीं उस पर उसी वक्त अमल की जाए, पहले देखना पड़ता है कि इसमें कहीं नस्ख नहीं है, इसमें कोई कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। हालांकि मैं आपको ये बात भी कहूँ, जब मैंने ये कहा कि अहादीस मंसूब भी होते हैं, कभी कभार अहादीस कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तावीलात होती है, बाकी चीज़, बहुत सारे अशखास ने यहाँ से हदीस इनकार हदीस का फितना उसका दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें ये है, इसमें वो है, जवाबात उन्होंने दिए। हालांकि सीधी सी बात थी, हदीस सही उन पर आया हो गई, ज़ाहिर हो गई, इसको बस लेना था, अमल करना था। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने चूँ और चरां किया, उन्होंने चूँ की और बल्कि किया, लिहाजा वो हदीस के अमली मुनकर हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे इमाम साहब ने ऐसा नहीं माना, हदीस सही है, हमारे इमाम साहब ने नहीं माना, मेरे मौलवी साहब ने नहीं माना, मैं जिस इमाम को फॉलो करता हूँ, मैं जिसका सोशल मीडिया पर सुनता हूँ, उसने इसको नहीं माना है। अजीब अजीब किस्म के जवाबात लोग देते हैं, जबकि हदीस जो है बिल्कुल उन पर आया है। तो ये जो है हदीस ज़ईफ़ का जो है थोड़ा बहुत मुख्तसर बयान है, उसकी तारीफ़ है। अल्लाह ताला हमें खैर बोलने की तौफ़ीक़ दे, खैर पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, और हमें आगे मज़ीद इल्मी शगफ़ अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।